ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کو آواز کروا دیجیے، مائک میں آواز. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددی، قبل دین مددی کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پورا مجمع جی لگا کر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو یا رسول اللہ، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم ہو درے پاک پہ اور ہاتھ اٹھا ہو. آپ حضرات شاید اس طرح سے سنیں گے تو نہ تو بولنے والے کو کچھ مزہ آئے گا اور نہ تو سننے والا بس ویسے ہی سنتا رہے گا. بولنے والا یہ سوچے گا کہ میں زبردستی ان کے درمیان حائل ہوں، میرا وقت پورا ہو اور میں چلا جاؤں.
سنیوں کا مجمع اتنا خاموش نہیں رہتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی داد و تحسین سے اچھی بات پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے. اور آپ حضرات ایسا لگے ہمیں کہ آپ سننے آئے ہیں. اگر ایسا محسوس ہوگا کہ واقعی آپ سننے آئے ہیں تو سنانے والا بھی اپنی طرف سے آپ کی پوری خدمت کرنے کی کوشش کرے گا. اب آپ ایک ماحول بنائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرہ لگائیے، بالکل نہیں. اسی ماحول میں آپ کو رہنا ہے اور گفتگو سنجیدہ ہو کر آپ کو سماعت کرنی ہے کہ بس یہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں، اور جو بھی باتیں ہوں اسے یاد رکھیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں وہی جو لوگ کرنے والے ہیں، بس وہی قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے، کیونکہ ہمارا پورا فوکس جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا چھوڑیے، اس وقت آپ روبرو گفتگو سن رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ہندوستان کی ایک عبقری شخصیت جسے مفتی اعظم مہاراشٹر کہا جاتا ہے، جو معتمد اتحاد الشریعہ ہے، جن کے فتوے پہ اتحاد الشریعہ نے اعتماد کیا ہے، جو خلیفہ اتحاد الشریعہ ہے، جو نبیر صدر الشریعہ ہے، اور اپنے وقت کا ایک ایسا عالم دین کہ جسے بڑے بڑے علماء نے عالم ربانی کہا ہے. اب بڑے سے بڑے مسئلے کو چند منٹوں میں حل کر دینا اور سخت سے سخت مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دینا، لوگوں کے دل و دماغ پر اتار دینا، وہ شخصیت تھوڑی ہی دیر میں آپ کے درمیان آنے والی ہے. اور آپ کی ملاقات اس دور کے ایک سچے عالم دین سے ہوگی، ایک اچھے عالم دین سے ہوگی، ایک عالم ربانی سے ہوگی، ایک ربانی عالم سے ہوگی، ربانی پیر سے ایک ملاقات ہوگی. وہ شخصیت تھوڑی ہی دیر میں آپ کے جلوہ بار ہونے والی ہے. اور آپ کے مسجد کے پیشو امام حضرت علامہ و مولانا مفتی عدنان اختر امجدی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک مفتی صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے مسئلے پر بڑی گہری نظر رہتی ہے. ایسا نہیں کہ عالم تو بہت ہوتے ہیں بس ویسے ہی عالم ہے، یہ ویسے ہی عالم نہیں ہے. واقعی ان لوگوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے تو بہت جاتے ہیں مگر پڑھنے کی نیت سے کم جاتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے کی نیت سے کم جاتے ہیں. انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، اور آج بھی الحمدللہ میں جہاں تک دیکھتا ہوں فقہ پر بڑی اچھی نظر رہتی ہے. باریک باریک مسئلوں پر یہ اپنے بڑے ابو حضرت اللہ مولانا مفتی محمود اختر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہمیشہ سوال کرتے رہتے ہیں. تو مفتی عدنان اختر امجدی مدد اللہ العالی یہ آپ کی مسجد کے پیش امام ہیں، اور آپ ان کی خدمت میں رہتے ہیں اور ان سے مسائل شریعہ سنتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. ذرا پورا مجمع ایک ساتھ کہے سبحان اللہ. اب ماحول بنا، اب ماحول بنا، اب لگ رہا ہے کہ اب کچھ کہنا ہے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا. وہ عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا جو صحابہ کرام کا عقیدہ، جو تابعین کا عقیدہ، جو تبع تابعین کا عقیدہ، جو بزرگان دین کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو غوث اعظم کا عقیدہ، جو سرکار غریب نواز کا عقیدہ، جو تمام بزرگان دین کا عقیدہ، جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، وہی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس عقیدے پر سختی کے ساتھ اسی پر عمل کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں اس عقیدے کی پہچان، اگر ہماری پہچان ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے محلے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اگر
کوئی پوچھے کہ کس کے ماننے والے ہو تو ہمیں زیادہ اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم اتنا کہہ دیتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ سمجھ جاتا ہے سامنے والا یہ کسی اور کا ماننے والا نہیں ہے، یہ بریلی کے پٹھان کا ماننے والا ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ماننے والا ہے، یہ پلپلا سنی نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مسلک جو ہے اسی مسلک پہ یہ سختی سے عمل کرتا ہے، تبھی سینہ ٹھوک کر کہتا ہے میں بریلوی سنی ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے، اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہر جگہ لگاتے ہیں، سب کو یہ بتاتے ہیں یہ مسلک کوئی بہت نیا مسلک نہیں ہے، یہ پرانا مسلک ہے۔ کون سا مسلک؟ جو ابو بکر صدیق کا مسلک، جو فاروق اعظم کا مسلک، جو عثمان غنی کا مسلک، جو مولا کائنات کا مسلک، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا مسلک، جو حضرت امام حسین کا مسلک، جو اہل بیت اطہار کا مسلک، جو کل صحابہ کا مسلک، ہم اسی مسلک پہ ہیں۔ اس زمانے میں پہچان کے لیے جو نعرہ دیا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، جب بولا جاتا ہے تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے یہ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک بڑا خیر و برکت والا مہینہ، بڑا خیر و برکت والا رجب شریف کا مہینہ ہے نا۔ رجب کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رجب اللہ کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں خواجہ کی چھٹی یاد آ جاتی ہے، اور خواجہ کے عاشق اجمیر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں جا پاتا وہ یہیں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اور ہم غریب نواز کے ماننے والے، سرکار غریب نواز کی وہ شخصیت 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے، سرکار غریب نواز سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، یہ مہینہ سرکار غریب نواز کا بھی ہے، اور یہی مہینہ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسا نہیں کہ اہل بیت سے محبت وہ کرتے ہیں جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، حقیقت میں اہل بیت سے سچی محبت ہم کرتے ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں انشاءاللہ وہ قیامت میں دیکھ لیں گے کہ اہل بیت کی محبت کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہے یا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ اہل بیت کی محبت کا جھنڈا یہاں بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور کل قیامت میں بھی اہل بیت کی محبت کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں رہے گا۔ یہ تو صرف ویسے ہی کہنا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، اصل میں حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت کی اور صحابہ کی پہچان کیسے کرائی؟ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اہل بیت یہ حضور کی آل، حضور کے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ اب صحابہ کی بات آئی، ایک فرقہ جو ہے اہل بیت کو مانتا ہے مگر صحابہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تبرہ بکتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت فاروق اعظم کی شان میں توہین کرتا ہے، عثمان غنی پر تبرہ بکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم مولائی ہیں، مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں۔ حقیقت میں مولائی ہم ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، حضرت حیدر کرار کو بھی مانتے ہیں۔ حیدر کرار کو بھی میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں کرتا ہوں، اور پھر آگے فرماتے ہیں میرے صحابہ سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور صحابہ کا تعارف حضور نے اتنے پیارے انداز میں کرایا، یہ تو سمجھنے والی چیز ہے، جس کو نہ سمجھ میں آئے یہ اس کے علم جب کمزور ہوتا ہے نا، علم ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں سن کر جب کسی کی توہین کرتا ہے نا تو جو علم ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔
یہ یاد رکھیے گا، علم جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو تعارف کرایا، کیا فرماتے؟ اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کا جو تعارف کرایا حضور نے، فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان میں تارے کی طرح ہیں۔ یہ اتنا پیارا تعارف ہے، اگر صحابہ اکرام کو سمجھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیثیں سنو، بار بار سنو، بار بار سنو۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان میں تارے کی طرح ہیں، تارے کی طرح ہیں۔ یہاں صحابہ کہا گیا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کل صحابہ کو آسمان کے تارے کی طرح مانتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کو نہیں، یا کاٹ چھاٹ نہیں کی جائے گی، تمام صحابہ کو۔ یہ مہینہ حضرت امام جعفر صادق، یہ حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر کے بیٹے، حضرت امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے، حضرت امام حسین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے نا تو گھر گھر میں کنڈے کی نیاز بھی بنتی ہے نا۔ اس نیاز میں بہت سارے خرافات بھی، شیعوں کے طریقے آ گئے، جو شیعوں کا طریقہ تھا۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سنی اور شیعہ میں فرق معلوم ہو جائے، سنی کون ہے شیعہ کون ہے۔ ہمیں نیاز کرانی ہے امام جعفر صادق کی، مگر سنیوں کے طریقے پر، رافضیوں کے طریقے پر نہیں، سنیوں کے طریقے پر۔ اور حضرت امام جعفر صادق سے ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہوگا، اہل بیت سے ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہوگا اس روئے زمین پر، سنیوں سے زیادہ اہل بیت سے محبت کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہم تو اہل بیت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کرتے ہیں۔ وہ امام جعفر صادق جب قحط سالی کا دور آیا، قحط سالی کا دور آیا تو آپ اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ جتنا غلہ ہے نا گودام میں، سارے غلے کو، سارے اناج کو غربا مساکین میں تقسیم کر دو۔ تمام غلے کو، اناج کو غربا مساکین میں۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں، جب کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو نہیں ناپ سکتا، کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا جب علم اوج سریا پر ہوگا تو فارس کی سرزمین پر ایک نوجوان ہوگا جو اسے حاصل کر لے گا۔ چاروں امام میں فارسی نسل کوئی نہیں ہے سوائے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ چاروں امام میں فارسی نسل کوئی نہیں سوائے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو کوئی ناپ نہیں سکتا تو نواسے رسول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو کون ناپ سکتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، اپنے خادم سے کہ پورا غلہ بانٹ دو۔ خادم نے کہا حضور ہمارے لیے؟ کہا ہمارے لیے کچھ نہیں، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہی ماہ مبارک۔ پھر اب آگے چلیے، حضرت امیر معاویہ، بولیے سبحان اللہ، اور تھوڑا تیز سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہیں، صرف صحابی رسول۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہو؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے، ہم مانیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صحابی ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے صحابی ہم بھی مانتے ہیں۔ کہا صحابی اگر مانتے تو توہین نہیں کرتے۔ ایک تو صحابی کہتے ہو، دوسری توہین کرتے ہو۔ ہم صحابی مانتے ہیں، کاتب وحی مانتے ہیں، جن کو کاتب وحی کسی اور نے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12 صحابہ میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ جب قرآن کا نزول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کا نزول ہوتا تھا تو میرے آقا 12 میں سے کسی بھی صحابہ کو بلاتے، کبھی امیر معاویہ کو بھی بلاتے اور کہتے تھے اے امیر معاویہ قرآن کا یہ نزول ہوا ہے، اسے لکھو۔ جس پر حضور نے اعتماد کیا، کس نے اعتماد کیا؟ حضور پاک نے جس پر اعتماد کیا، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔
ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتماد کیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب دوسری حدیث سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, میرے بعد میرے صحابہ کا ہے. اللہ اکبر, سب سے بہتر زمانہ حضور کا ہے. حضور کا زمانہ بھی امیر معاویہ نے بھی پایا ہے, اور صحابی رسول ابو بکر کا زمانہ بھی پایا ہے, فاروق اعظم کا بھی زمانہ پایا ہے, عثمان غنی کا بھی زمانہ پایا ہے, مولا کائنات کا بھی زمانہ پایا ہے, حضرت امام حسن مجتبی کا بھی زمانہ پایا. اور حضرت امیر معاویہ وہ ایمان لانے میں والے میں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, فتح مکہ سے پہلے. مگر آپ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. کچھ لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جب ایمان لایا تو چھپائے کیوں رکھا, کیوں چھپائے رکھا؟ ہو سکتا ہے کوئی ان کے وہاں حکمت عملی ہو, وہ بتانا نہ چاہتے ہو, مگر ایمان تو لیا ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا. یہ ساری باتیں ایک طرف. ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہوتے تو ہم علی کے ساتھ ہوتے. میں نے کہا جب ہوتے تب نا, جب ہوتے تب نا, تم تو تھے ہی نہیں, تو پھر یہ بات کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ہوتے تو صفین میں علی کے ساتھ ہوتے, جمل میں علی کے ساتھ ہوتے. میں نے کئی جگہوں پر اس مہینے میں یہ تقریر کی ہے. میرا ایک سوال ہے, مرتے مر جاؤ گے جواب نہیں دے پاؤ گے, نہ ہو تو آپ بھی پوچھ لیجئے گا کسی سے جا کر. آپ صرف اتنا پوچھئے گا, فہیم القادری یہ کہتا ہے امام حسن کس کے ساتھ تھے؟ تم یہ کہتے ہم ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے. میرا یہ سوال ہے, حضرت امام حسن مجتبی کس کے ساتھ؟ نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی بخت القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خیریت ہے؟ بڑے دنوں کے بعد آپ کے چہرے کی زیارت ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اندر کے حصے میں آ جائیے, زیادہ سے زیادہ جو آپ حضرات ادھر ذرا سا کھسک جائیں اور جلدی سے بیٹھ جائیں. ادھر کھس کے ادھر, اور کھس کے ادھر, کھسک جائیے. آگے بڑھیے, آگے بڑھیے بھائی, آ جائیں. سب نہ بولیں بھائی, میرے پاس مائک ہے, سب میری آواز سب تک جا رہی ہے. آپ ادھر آ جائیں. ہاں ماشاء اللہ, کھسک جائیں بھائی, کھسک جائیں. آ جائیے آپ حضرات, ادھر آ جائیں. آ جائیں گے, آ جائیں گے. سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا, یاد ہے میرا سوال؟ سوال یاد ہے میرا, میں کیا کہہ رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ ہوتے. میرا سوال یہی ہے, مرتے مر جاؤ گے جواب نہیں دے پاؤ گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کے ساتھ تھے؟ ذرا یہ بتائیے, کیا حضرت امام حسن نے صفین نہیں دیکھی؟ کیا حضرت امام حسن نے جمل نہیں دیکھی؟ کیا حضرت امام حسن نے نہروان نہیں دیکھی؟ یہ سارے اختلافات جو ہوئے, کیا حضرت امام حسن وہاں موجود نہیں تھے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا, خلافت راشدہ میں آپ نے 6 ماہ خلیفہ رہے, اس کے بعد اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ کسی اور کو نہیں بنایا, حضرت امیر معاویہ کو بنایا, کسی اور کو نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ جا کر امام حسن مجتبی سے پوچھیے, کیا انہیں اپنے والد سے محبت نہیں تھی؟ یا حضرت علی سے محبت نہیں تھی؟ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے, سید. مسلمانوں کے 2 گروہ میں حضور نے مسلمان کہا ہے, مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرا دے گا, اور ایسی صلح کرائی ہے, ایسی صلح کرائی ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ کسی اور کو نہیں بنایا, جو کہ حضرت امام حسن کے بھائی حضرت امام حسین خود تھے, اور بھی صحابہ تھے, مگر حضرت امام حسن نے کسی اور کو اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ اپنے بعد اپنا جانشین کسی اور کو نہیں بنایا, حضرت امیر معاویہ کو بنایا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ حضرت امام حسن کو اعتبار تھا. حضرت امام حسن جانتے تھے اسلامی سلطنت کو
کون آگے بڑھا سکتا ہے, کون آگے تک لے جا سکتا ہے, کس کے اندر اتنی طاقت, اتنی جرات ہے کہ جو یہودیوں سے بھی مقابلہ کرے, نصرانیوں سے بھی مقابلہ کرے, عیسائیوں سے بھی مقابلہ کرے, اسلام دشمن سے بھی مقابلہ کرے. اسلام کو عرب سے باہر نکال کر کون لے جا سکتا ہے, اس کو آگے تک کون پہنچا سکتا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے امیر معاویہ کے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ کا دور خلافت تو اتنا شاندار رہا, اتنا شاندار رہا کہ آپ کے دور خلافت کو حضرت امام حسن نے بھی پسند کیا ہے, امام حسین نے بھی پسند کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اہل بیت اطہار نے بھی پسند کیا ہے آپ کے دور خلافت کو. اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 27ویں شب, جسے شب معراج کہا جاتا ہے. شب معراج, اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو, ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش آدم پر بلایا. سبحان اللہ. عرش آدم پر جبریل سے فرمایا, اے جبریل براق لے کر جاؤ. براق, کون سا براق, کیسا براق, یہ کیسی سواری کہ جس کے بارے میں علماء محدثین فرماتے ہیں یہ ایسی براق کہ جس کا ایک قدم زمین پر تو دوسرا قدم پہلے آسمان پر ہوتا. سبحان اللہ. یہ ایسی براق. جب حکم ہوا جبریل کو دار ام ہانی میں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے گھر آرام فرما رہے تھے, اور اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. جب دیکھا حضور کی آنکھیں بند ہیں, حضور آرام فرما رہے ہیں, کھڑے رہے, جگایا نہیں. جگایا کیسے جائے؟ یا تو یا محمد کہا جائے, یا رسول اللہ کہا جائے, یا احمد کہا جائے, بلایا جائے, اٹھیے چلیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے. مگر یہ بے ادبی, حضرت جبریل امین نے اسے بے ادبی سمجھا. اس طرح سے اگر جگاؤ تو یہ بے ادبی ہوگی. جبریل امین بارگاہ رسالت میں کھڑے رہے جب تک کہ حضور بیدار نہیں ہو گئے. بیدار ہوئے, اب حضرت جبریل امین کہتے یا رسول اللہ آج کی شب میں اللہ نے آپ کو عرش آدم پر بلایا. سبحان اللہ. کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا, کوئی ایسی حدیث کی حضور نے یہ تمنا کی ہو, کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ حضور نے یہ تمنا کی ہو اے اللہ اپنا جلوہ دکھا دے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے, ان کا لقب کلیم اللہ ہے. طور پر جا کر اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ اپنی تجلی دکھا, اے اللہ اپنا دیدار کرا دے, اے اللہ اپنا دیدار کرا دے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں دیکھوں گا تجھے, اے اللہ تجھے دیکھوں گا, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, طور پر ایک تجلی نازل ہوگی, دیکھ لو. اس کو دیکھ لیا تو سمجھنا مجھے دیکھا. طور پر علماء فرماتے ہیں قرآن کا ترجمہ تفسیر میں کہ ایک تجلی آئی, بڑی تیز رفتار ایک تجلی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی نازل ہو رہی تھی نا, ہلکا دیکھا مگر گش کھا کر زمین پر گر گئے. جب ان کی قوم والوں نے اٹھایا, ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں اس کے بعد اتنی روشنی آ گئی کہ میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی دیکھ لیتا. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی دیکھ لیتا, اتنی روشنی آ گئی تھی. اب ذرا سوچئے کہ جو صرف ایک تجلی دیکھا ہو, کالی رات میں کالے پہاڑ پر ایک چوٹی دیکھ لیتا ہے, تو جو ڈائریکٹ دیکھ کر آیا ہوگا وہ کہاں سے کہاں تک دیکھتا ہوگا. جو صرف تجلی دیکھا ہے اس کے دیکھنے کا یہ عالم ہے. جو ڈائریکٹ دیدار کر کے عرش آدم پر وہ جلوے سے قریب ہوا, ڈائریکٹ دیدار کر کے آ رہا ہے, وہ کتنا دیکھتا ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان,
صرف ایک تجلی دیکھی، دیکھنا اور سننا دونوں دیکھی کہ سننے کا یہ عالم اور دیکھنے کا یہ عالم، ابھی تجلی نہیں دیکھی تھی حضور نے، اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں جب میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا ہے، ابھی اللہ کی تجلی نہیں دیکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب قبر سے میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تجلی نہیں دیکھی ہے، تجلی نہیں دیکھی ہے، ابھی تجلی دیکھے ہوئے گئے۔ دیکھنے کا یہ عالم ہے، جب وہ تجلی دیکھ لیں تو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو فرماتے راوی کی وہ اپنی آنکھوں پر نا پٹی لگا کر رکھتے، پردے۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھوں سے کوئی جھانک کر دیکھتا نا، اس کی آنکھیں چلی جاتی، اس لیے۔ مگر ان کی بیوی نے حضرت صفورہ، یہ ان کی بیوی اہلیہ حضرت موسیٰ، ایک بار کہا میں آپ کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہ، تم دیکھو کہ تمہاری آنکھیں ختم ہو جائے گی روشنی۔ کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مزید ہو گئی، دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا، ایک آنکھ سے دیکھنا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، ایک ہی آنکھ سے دیکھوں گی۔ کہا ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لو، ایک آنکھ سے دیکھو۔ پردہ ہٹایا، حضرت صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس آنکھ میں جب آنکھیں ڈال کر دیکھی، اتنا مزہ آیا، اتنی چاشنی ملی، ان کی آنکھوں میں بھی وہ نور آ گیا، فوراً دوسری آنکھیں کھول دی، اور جب دونوں آنکھوں سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی جلوہ آ گیا۔ حضرت صفورہ کی آنکھوں میں بھی وہ جلوہ آ گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو صرف ایک تجلی دیکھے تھے۔ جب تجلی دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ڈائریکٹ دیکھ کر آ رہا۔ اب اس معراج کی شب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر جس کا ذکر قرآن نے کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے، اسے تو سب مانتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ خواب کے عالم میں یہ روحانی معراج ہے، مگر ہمارا یہ کہنا ہے یہ روحانی بھی ہے، یہ جسمانی بھی ہے، یہ روحانی معراج بھی ہے، یہ جسمانی معراج بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ اگر یہ معراج کا واقعہ صرف ایک خواب ہوتا نا تو مکے کے لوگ اعتراض نہیں کرتے۔ خواب پہ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ بتائیے، کوئی اعتراض کرتا ہے خواب پہ؟ آپ خواب دیکھو میں امریکہ گیا، اپنے دوست سے کہو گے، وہ کہے گا جھوٹا، کہے گا خواب ہی دیکھا نا تو امریکہ گیا، میں لندن گیا۔ تیسرا کہے گا میں جاپان گیا۔ بھائی خواب ہی ہے نا، اگر یہ خواب ہوتا تو مکے کے مشرکین کبھی اعتراض نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اور اعتراض خواب پہ نہیں ہوتا، حقیقت پہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھے گا۔ اعتراض جو ہے نا وہ خواب پر، کسی کے خواب پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، حقیقت پہ اعتراض ہوتا ہے۔ مکے والوں کا اعتراض یہ بتا رہا ہے، جو یہ اعتراض کر رہے تھے یہ کب چلے گئے؟ یہ تو مکے سے باہر بھی نہیں نکلے، مسجد حرام سے اقصی کب چلے گئے؟ جب لوگ آئے، اچھا ٹھیک ہے آپ اقصی دیکھ کر آئے ہو نا، ذرا یہ بتائیے وہاں کھڑکی کتنی ہے، روشن دان کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں، گنبد کیسا ہے؟ اللہ اکبر! پورے مسجد اقصی کو اللہ نے رسول کے نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ اب مکے کے مشرکین پوچھ رہے ہیں بتائیے اے محمد وہاں دروازہ کتنا ہے؟ میرے آقا بتا رہے ہیں۔ وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ میرے آقا بتا رہے ہیں۔ روشن دان کتنے ہیں؟ میرے آقا بتا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کیسی ہے؟ میرے آقا بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پورے مسجد اقصی کو رسول کے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ رسول پاک کے نگاہوں کے سامنے پورا مسجد اقصی۔ یہ اعتراض مکے والوں کا، یہ اعتراض آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا روحانی معراج، روحانی معراج، اور ہم کہتے ہیں روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا، روح کے ساتھ جسم کی بھی معراج ہوئی ہے، روحانی اور جسمانی۔ یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر، اسی لیے تو یو پی کا ایک شبلی نعمانی نام کا بہت بڑا لیکچرار تھا، اور اس اپنے دور میں
بڑی مہارت رکھتا تھا بولنے پر. ہمارے دادا پیر مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اسے شب معراج کے موقع پر اپنے وہاں جلسے میں بلایا اور کہا ٹھیک ہے ذرا آپ تقریر کیجئے. بڑے علماء نواز تھے, علماء کی عزت کرتے تھے. آپ نے شبلی نعمانی کو اسٹیج پر بیٹھا دیا, کرسی پر بیٹھ کر وہ تقریر کرنے لگا. اب معراج پر ایک اعتراض قائم کرتا ہے, کہتا مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا. مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری نیچے سامنے بیٹھ کر سن رہے تھے. وہ یہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ معراج کیسے ہو گئی, یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا معراج کیسے ہو گئی, بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان دو ایسی سطح ہے جہاں پر انسان کا جسم پار نہیں کر سکتا. ایک کو کرہ نار کہا جاتا ہے, ایک کو کرہ سما کہا جاتا ہے. کرہ سما وہ ہے جہاں برفیلی جگہ ہے, انسان کا جسم وہاں سے پار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہتا اگر پار بھی ہو گیا نا تو ایک کرہ نار ہے, آگ کی جگہ ہے, اتنی گرمی ہے وہاں, اب وہاں سے انسان کا جسم نہیں نکل سکتا ہے, انسان کا جسم جل جائے گا. اتنا کہنا تھا کہ مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری کھڑے ہوئے اور شبلی نعمانی کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں سن میں تو سمجھتا تھا تو بہت بڑا مفکر ہے, بہت بڑا مدبر ہے, بہت بڑا خطیب ہے, مگر تو سب سے بڑا جاہل ہے. تو کہتا حضور پاک کے جسم کو آگ جلا دے گی. سن یہ چراغ جل رہا تھا, اپنے کاندھے پر ایک رومال ڈالا تھا, رومال سے ایک دھاگا نکالا اور اس لو پہ جو ہے نا چراغ کے آگے پیچھے کیا, کہا بتا یہ دھاگا جلا. شبلی نعمانی ہنستا ہے اور کہتا ہے اتنا تیزی سے اس لو کے اوپر سے آنکھ کے اوپر سے دھاگا گزار رہے ہو, یہ دھاگا کیسے جلے گا, نہیں جل سکتا. شبلی نعمانی کو مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری کہتے سن یہ حضور کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کا رومال ہے جو یہ آگ نہیں جلا سکی. تجھے واقع معراج سمجھ میں نہیں آیا, میرے آقا کوئی لنگڑے ٹٹو پہ بیٹھ کے نہیں گئے تھے, براق پہ بیٹھ کے عرش اعظم پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ. لنگڑے ٹٹو پہ بیٹھ کے مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری اس شبلی نعمانی کو جو آدم گڑھی تھا, اور پہلے آدم گڑھی لکھا جاتا تھا, آدمی نہیں لکھا جاتا تھا, شبلی نعمانی کے ساتھ بھی آدم گڑھی لکھا تھا. وہ تو اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کے نام کے ساتھ مولانا امجد علی اعظمی لکھ دیا. پہلے آدم گڑھی لکھا جاتا تھا, مگر وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صدر الشریعہ کے نام سے آزمی لکھا. اس سے پہلے سب آدم گڑھی لکھتے تھے. کہا اے شبلی نعمانی میرے آقا کوئی لنگڑے ٹٹو پر بیٹھ کر معراج میں نہیں گئے تھے, براق تھا, براق جس کا ایک قدم یہاں دوسرا قدم پہلے آسمان پر. اب حضرت سیدنا جبریل امین لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف بڑھے. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام, تمام انبیاء جو جانتے تھے آخر زمانے میں اللہ کا محبوب اس خاکدان گیتی پر آنے والا ہے, تمام نبیوں کو, تمام رسولوں کو یہ تمنا تھی کہ ہم بھی اس کا دیدار کریں, ہم بھی اسے دیکھیں. وہ کون ہے جو اللہ کا محبوب ہے, جس کو اللہ نے آج کی شب میں عرش آدم پر بلایا ہے اپنا دیدار کرانے, اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا ہے اللہ نے. اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین حضور کو لے کر مسجد اقصی میں مصلی امامت پر. حضور کا ایک لقب ہے, کیا ہے, جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کی, امام الانبیاء کہا جاتا. ایک لقب امام الانبیاء جو کسی نبی کا لقب نہیں ہے, کسی نبی اور رسول کا لقب نہیں ہے, صرف حضور کا لقب ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا. نماز پڑھائی, اس کے بعد اب پھر سفر شروع ہوا زمین سے آسمان کی طرف. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر ساتواں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کا ٹیک لگائے. بیت المعمور وہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے. خانہ کعبہ کا طواف انسان کرتے ہیں, بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. ٹیک لگائے. اب بیت المعمور ساتویں آسمان سے سیدھا حضرت جبریل امین لے کر سدرۃ المنتہا جہاں سب کی انتہا,
हुजूर को लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ आखिरी हद है हज़रत जिब्रील अमीन की। वहाँ तक लेकर गए, कहा या रसूल अल्लाह अब खुद जाइए। कहाँ सिदरा, कहाँ अर्श आदम, बड़ा फर्क है दोनों में, कहाँ सिदरा कहाँ अर्श आदम। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ज़मीन से पहला दूसरा सातवां तक तुम लेके आए, सिदरा तक तुम लेके आए, अब चलिए। कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं एक कदम भी बाहर निकालूं ना तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह आप जाइए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। जहां हजरत जिब्रील की हद खत्म होती है मेरे आका की हद शुरू होती है, वहां से जहां हजरत जिब्रील की हद खत्म हो जाती है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हद अब वहां से शुरू होती है। जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाने का इरादा फरमाया तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह हुजूर की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में एक बात आप कह दीजिएगा। कहा क्या? कहा यह कि कयामत के दिन जब आपके गुनहगार उम्मती पुलसिरात से गुजरने लगे ना तो मैं अपने पर को पुलसिरात पर बिछा दूं। जिब्रील ने यह नहीं कहा तमाम नबियों के उम्मती, ये नहीं कहा, सिर्फ फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के लोग जब गुजरने लगे तो मैं अपने पर को बिछा दूं। ये बात तो जिब्रील अमीन डायरेक्ट भी कह सकते थे ना, अल्लाह से डायरेक्ट भी कह सकते थे, मगर हुजूर को वसीला क्यों बनाया? हुजूर को वसीला बनाकर जिब्रील अमीन ने बता दिया कि मैं भी वसीला बना रहा हूं, तुम भी वसीला बना लेना। वसीला जिब्रील जानते थे, और किसी की बात तो टाली जा सकती है मगर नबी की बात, अल्लाह के महबूब की बात कभी नहीं टाली जा सकती। खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला, मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं, अरे इस पे बैठिए, इस पे बैठ जाए ना, आराम रहेगा, इसको सीधा। प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा, आप हज़रात तब हज़रत से दस्तबोसी कर लें। ये हटा दो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप हज़रात अपने माथे की आँखों से मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, नबीर हुजूर सदरुश्शरिया, खलीफ़े हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तर क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली के चेहरे की ज़ियारत करने आप हज़रात सुकून व इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह आज की इस बज़्म में आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और आपने ऐलान के ज़रिए ये समात किया होगा कि आज की ये बज़्म जो है ना, बज़्म सवालात है, यानी कि मुफ्ती साहब की खिदमत में सवाल किया जाएगा और बहुत ही तफसीली मुदल्लल मुफस्सल जवाब हज़रत अपने जवाब से हमें मुतमईन करेंगे और इनायत फरमाएंगे। बहुत सारी जगहों पे ये बज़्म सवालात की महफ़िल कायम होती है, और सवाल ऐसा है कि दीनी सवाल, किसी की ज़ातियात पे कोई सवाल नहीं। इल्म में इजाफ़ा कीजिए, आलिमों से उलमा से ऐसे सवाल करें कि जिससे इल्म में इजाफ़ा हो, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना। अटांग पटांग सवाल नहीं कि कुछ भी पूछा जाए। जैसे एक जगह एक पीर साहब गए, वो भी कम पढ़े लिखे थे। वैसे भी पीर साहब आजकल जो लोग हैं कम पढ़े ही लिखे रहते हैं, वो बन जाते हैं, बस लोग पीर बना देते हैं ना। सब पूछ रहे थे, कुछ वो जवाब दे रहे थे। एक आदमी कोने में बैठा था, कहा कि मैं तो ऐसा सवाल पूछ लूँ ना कि पीर साहब बता ही नहीं पाएंगे। अब पीर साहब की नज़र उस पर पड़ गई, बुला लिया, कहा कि आप भी इधर आइए। कहा कुछ पूछो? का नहीं हजरत जाने दो। नहीं पूछो। कब कुछ तो पूछो तुम। कहा हजरत की मगरिब की नमाज कब पढ़ी जाती है? कहा कि सूरज डूबने के बाद। कहा न डूबे तो? कहा सूरज डूबने के बाद। कहा अगर सूरज ही न डूबे तो? कहा जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ।
تو اس طرح کا سوال نہیں کہ آدمی صرف الجھانے کی کوشش کرے اور یہ سمجھے میں ایسا سوال پوچھوں گا نا کہ سامنے والا جواب ہی نہیں دے پائے گا. نہ، اپنے علم میں عالموں سے نا اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کیا کریں. اور عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا. قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں. اس طرح سے اللہ کے محبوب بندے جو ہیں نا، یہ اللہ والوں کی صفت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان سے سوال بھی کرتے ہیں نا تو وہ صرف ان کے سلام کا جواب دے کر چلے جاتے. تو ایسا سوال نہ ہو کہ جو صرف الجھانے کے لیے ہو. یہ جاہلوں کی صفت بیان کی ہے قرآن نے. اور اہل علم حضرات، پڑھا لکھا طبقہ اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے. تو آپ حضرات یہاں پر ایک دینی نشست میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں. یہ دینی نشست ہے. صرف وہ سوال انشاءاللہ مفتی صاحب، مفتی عدنان صاحب امجدی سوال کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. کسی کی ذاتیات پر عالموں سے سوال نہ کیا کریں. ذاتیات پر کوئی کوئی سوال نہیں کہ کون کیا کھایا، کیا پہنا، کیا اوڑھا، کوئی ایسا سوال نہیں. دینی نشست ہے اور دینی ہی سوال ہوں گے، باقی دوسرے کوئی سوال نہیں. بات کہاں چل رہی تھی یاد ہے آپ کو؟ کہاں چل رہی تھی بات؟ معراج کی، کہ حضرت جبریل نے کیا کہا؟ میں اپنے پر کو پل صراط پہ بچھا دوں. اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی فرماتے ہیں اور کہتے پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ارے یار، یہ بات تو جبریل امین بھی کہہ سکتے تھے نا، اے اللہ قیامت کے دن میں اپنے پر کو بچھا دو. مگر حضرت جبریل امین نے وسیلہ لگایا. کس کا وسیلہ؟ نبی آخر الزمان کا. یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کا جلوہ دیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں گے جبریل یہ چاہتے ہیں، جبریل کی یہ تمنا ہے. اللہ انکار نہیں فرمائے گا، اللہ اپنے محبوب کی بات کو مان لے گا. اور قیامت کا دن آئے گا، جبریل نبی کے امتی جب گزریں گے تو جبریل امین اپنے پر کو پل صراط پر بچھا دیں گے، اپنے پر کو پل صراط پر بچھا دیں گے اور امت محمدی کے گنہگار پل صراط پر بڑی آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے. پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، مگر پونا گھنٹے میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا. میں اپنی گفتگو یہیں سماعت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرے کہنے میں اگر کچھ لغزش ہوئی، اللہ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے. عالموں سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، عالموں سے، جاہلوں سے نہیں، عالموں سے. علماء کی صحبت اختیار کیجیے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اب بہت ایسے پیر ہیں نا جو عالموں کی صحبت سے روکتے ہیں. روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود عالم نہیں ہوتے، اس لیے عالموں کی صحبت سے روکتے ہیں. تو پیر بھی بناؤ نا تو دیکھ داکھ کے بناؤ. عالم ہو، عالم، اور اچھا عالم ہو کہ جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے، جسے خود نہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ایسے کو پیر نہ بناؤ. عالموں سے محبت کرو، عالموں کا ادب و احترام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن میں بیان فرمایا ہے جن کا مقام اور مرتبہ. عالموں سے محبت کرو گے، فائدے میں رہو گے. قرآن سیکھنا ہے تو عالم کے پاس، تفسیر سیکھنا ہے عالم کے پاس، حدیث پڑھنا ہے عالم کے پاس اور حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے عالم کے پاس، فقہ سیکھنی ہے عالم کے پاس آنا پڑے گا. کوئی جاہل آپ کو نہیں بتائے گا. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ آپ کو قرآن کیا پڑھائے گا؟ بتائیے، قرآن کیا پڑھائے گا جسے قرآن خود نہیں پڑھنا آتا؟ تو عالموں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور علماء کے ساتھ رہیں گے، آپ کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबका ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। इस मजलिस को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी बात, अगर दुनिया से बेहयाई और बुरी बातों को ख़त्म करना है तो मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है, पूरी दुनिया में इश्क़ रसूल को आम कर दिया जाए। अगर दुनिया से बेहयाई को खत्म करना है, बुरी चीजों को खत्म करना है, तो एक ही बात है मेरी कि वो ये है, सबको आशिक रसूल बना दिया जाए। जब आशिक रसूल बन जाएगा ना तो यही कहेगा जो आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, वमा अलैना इल्लल